بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ جس طرح پاکستان میں سیاسی ہلچل اور افراتفری جو ہے اس کا دورہ ہے، اسی طرح آج کل ہندوستان میں بھی کافی سیاسی ماحول گرم نظر آتا ہے۔ جس طرح پاکستان میں جو سیاسی مخالفین ہیں ان کو ریاست کا دشمن قرار دینا یا کسی دشمن ملک کا ایجنٹ قرار دینا کوئی نئی بات نہیں ہے، تو اسی طرح ہندوستان میں بھی جو سیاسی مخالفین ہیں اور خاص طور پہ الیکشن کے دنوں میں ان کو پاکستان کا ایجنٹ کہنا یا پاکستان کا حاشیہ بردار کہنا یہ بہت پرانی روایت ہے۔ کل ہمارے پروگرام کیپٹل ٹاک میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے جو مقبوضہ جموں کشمیر کی ریاستی اسمبلی کا الیکشن ہے اس کے حوالے سے ایک تھوڑی سی 2-3 منٹ کی بات کی تھی، جس پہ پورے ہندوستان میں اور ان کے تمام میڈیا میں جو ہے وہ آگ لگ گئی، یہاں تک کہ پہلے وزیر داخلہ جو ہیں امیت شاہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور اس کے بعد آج انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں انہوں نے بھی ایک تقریر میں خواجہ آصف صاحب کا ذکر کیا اور ان کو جواب دیا ہے۔ سب سے پہلے ذرا میں چاہتا ہوں آپ دیکھیں کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کیا تھا۔ نیشنل کانفرنس اور کانگریس آج الیکشن میں یہ کہہ رہی ہیں جی کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم 370 اور 35A اس کی سسپینشن کو ختم کر دیں گے۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاسبل ہے؟ میرا خیال ہے پاسبل ہے۔ دیکھیں بڑی پورٹنٹ اس وقت پریزنس ہے وہاں پہ کانگریس کی بھی اور نیشنل کانگریس کی بھی، دونوں کی۔ بہت چانس ہے کہ یہ جو کولیشن ہے یہ حکومت میں آئے۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج پاکستان کی جو ریاست ہے اور انڈین کانگریس جو ہے وہ ایک پیج اور پہ نیشنل کانگریس ایک پیج پہ آ گئے اس ایشو پہ؟ بالکل ہمارا بھی یہ ڈیمانڈ ہے جب سے یہ مودی صاحب نے یہ وار کیا ہوا ہے۔ تو صرف اس ایک ایشو پہ خواجہ صاحب نے کہا اس ایک ایشو پہ کانگریس، نیشنل کانفرنس اور پاکستان ایک پیج پہ ہے، اس پہ جی وہاں پہ طوفان آ گیا۔ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سے جو انڈین اخبارات ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، انہوں نے اس کو ہیڈ لائن بنا لیا اور انہوں نے جناب تنقید کی بارش شروع کر دی۔ زی نیوز نے اور انڈیا ٹوڈے نے اور خواجہ آصف صاحب کے ساتھ ساتھ پاکستان پہ ٹائمز آف انڈیا نے کہا جی پاکستان اینڈ نیشنل کانفرنس الائنس آن سیم پیج آن جموں اینڈ کشمیر۔ اور اس کے بعد جناب جو مودی صاحب ہیں انہوں نے آج کیا بیان دیا ہے ذرا وہ بھی سن لیں۔ پاکستان کے ڈیفنس منسٹر نے کانگریس نیشنل کانفرنس کا کھل کر سمرتھن کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35A کو لے کر کانگریس اور NC کا ایجنڈا وہی ہے جو پاکستان کا ایجنڈا ہے۔ یہ وہاں کے منتری بول رہے ہیں۔ کانگریس نیشنل کانفرنس یہاں پر پاکستان کا ایجنڈا لاگو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو تھوڑی سی سملیرٹی نظر آ رہی ہوگی، کبھی کبھی یہاں پہ بھی پاکستان میں حکومت کہتی ہے کہ یہ جو تحریک انصاف والے ہیں یہ پاکستان میں جو ہے کوئی دشمن ملک کا ایجنڈا جو ہے اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، تو مودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ان کی اپوزیشن ہے جو کانگریس اور نیشنل کانفرنس ہے وہ پاکستان کا ایجنڈا ہندوستان پہ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو عمر عبداللہ صاحب نے آج یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ڈیموکریسی کی فکر کرے اور یہ جو ہمارا مسئلہ ہے 370 یہ ہمارا مسئلہ ہے، اس کی ریسٹوریشن کے مسئلے میں دخل اندازی نہ کرے۔ تو اس میں ماضی میں عمر عبداللہ صاحب جو ہیں وہ جب بھی پاکستان آتے تھے تو ہم ان کو اپنے پروگرام میں بلایا کرتے تھے، ان کا کیا موقف رہا ہے پاکستان انڈیا تعلقات کے حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ کو پتہ چل جائے کہ عمر عبداللہ صاحب جو آج کل باتیں کر رہے ہیں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، یہ ان کی بہت پرانا ان کا سٹانڈ ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ کشمیر سے فوج کو واپس بلایا جائے؟ ہم کہتے ہیں کہ بدلتے حالات کو دیکھتے ہوئے اب ان علاقوں میں جہاں پہ ملٹنسی کا اثر جو ہے کم ہو گیا ہے وہاں پہ اب پری 1989 کے ٹروپ لیولز اور ٹروپ پوزیشنز پہ ضرور سوچا جا سکتا ہے۔ فوج کی واپسی جو ہے آپ ایک طرفیہ واپسی کی بات آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں ضرور ہم واپسی کی بات تب کریں گے جب آپ لوگ بھی کرنا شروع کریں اور چین بھی ہم سے کہے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے بات چیت میں الیکشن جو ہے آبجیکٹیو رہا ہے۔ ہمارا آبجیکٹیو جو ہے الیکشن نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل ہو
اور ہم بھی نہیں کہتے ہیں کہ الیکشن سے مسئلے کا حل ہوگا. ہم کہتے ہیں الیکشن جو ہے وہ لوگوں کے جو ڈے ٹو ڈے مسئلوں کے حل کے لیے ہے, ان کے بجلی سڑک پانی کے مسئلے کے حل کے لیے ہے. لیکن جہاں تک جموں کشمیر کا جو سیاسی سوال اٹھتا ہے, جموں کشمیر کے مسئلے کا جو حل کی ہم بات کریں, وہ تو الیکشن سے نہیں ہوگا, وہ تو بات چیت سے ہوگا. دیکھیں نا, یہ اب جو بات ہے یہ اس میں کوئی آپ اعتراض کی گنجائش تو نہیں نکال سکتے جو عمر عبداللہ صاحب کر رہے ہیں, لیکن مودی صاحب نے ان کو کہنا ہے کہ یہ پاکستان کا ایجنٹ ہے تو وہ کہتے رہیں گے. تو میرے ساتھ گفتگو کے لیے آج موجود ہیں جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب, وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون صاحب جناب زین قریشی صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں اور رکن قومی اسمبلی ہیں. پاکستان کی سیاست پہ میں آؤں گا عقیل ملک صاحب, لیکن جو میں نے ذکر کیا, آپ کو ایسا نہیں لگا کہ مودی صاحب وہی کر رہے ہیں اپنی اپوزیشن کے ساتھ جو آپ اپنی اپوزیشن کے ساتھ کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت بہت شکریہ. جی بالکل, کچھ تھوڑے سے مجھے اس کے لگی کہ ایسا ہے, لیکن ظاہری بات ہے کہ جو کشمیر کا ایک ایشو ہے وہ اس کی یو این کی ریزولوشنز بھی ہیں, ہمارا تو ایک بڑا آفیشیل اور کلیئر سٹانس ہے. جو کچھ ہوا پچھلے دور حکومت میں اور جس طرح اینیکس کر لیا گیا کشمیر کو, جموں کشمیر کو, تو اس کے لیے تو ہم ہر فورم پہ آواز اٹھائیں گے. اور ظاہری بات ہے ہم 35A اور 370 جو آرٹیکل ہے اس کی تو بالکل کوئی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے. اور کشمیریوں نے, ہمارے جتنے بھی بھائی بہن ہیں, انہوں نے جو سفر کیا ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. اور اس دفعہ میں امید کرتا ہوں کہ جب وزیر اعظم پاکستان نیو یارک جائیں گے یو این جنرل اسمبلی میں, تو یہ جو ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے اس پہ بہت زیادہ جو ہے اس کو اپنی گفتگو کا فوکس بھی رکھیں گے. اچھا زین قریشی صاحب, آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو خواجہ آصف صاحب کی چھوٹی سی سٹیٹمنٹ تھی ہمارے پروگرام کیپٹل ٹاک میں, اس پہ مودی صاحب جو ہیں وہ جواب دے رہے ہیں, تو اب شہباز شریف صاحب اگر جا رہے ہیں یو این جنرل اسمبلی سے خطاب کرنے, تو وہاں پہ ان کو کشمیر کے حوالے سے کیا بات کرنی چاہیے؟ حامد میر صاحب شکریہ. پہلی بات تو آپ نے پروگرام میں دعوت دی. میں آپ کے سوال پہ بعد میں آتا ہوں, پہلے میں ذرا اس کے اوپر بات کر لوں. جو رائٹ ونگ ایکسٹریمسٹ سیاست ہوتی ہے نا, جیسے انڈیا میں ہے, وہ ہیٹریڈ کو فیول کرتی ہے. تو بڑی مزیدار بات آپ نے کی, بیرسٹر عقیل ملک نے بھی اس میں مطابقت اپنی حکومت کے ساتھ بتائی ہے. چلو وہاں تو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے, یہاں کی حکومت کی کیا آئیڈیالوجی ہے جو ان کو مطابقت اس میں نظر آ رہی ہے. جہاں تک تو بات ہے عمر عبداللہ صاحب کی, تو بصد احترام ان سے میں اتفاق نہیں کرتا. آرٹیکل 370 جو ہے انڈیا کا انٹرنل معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی فورن پالیسی کی اسٹیٹڈ پوزیشن ہے. اور 5 اگست کو جب انہوں نے 370 اور 35A ریووک کیا تھا, تب سے لے کے آج تک یہ ہماری اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے کہ اس کو ری انسٹیٹ ہونا چاہیے اور کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس جو ہے اس کو بحال ہونا چاہیے. تو یہاں پر تو کوئی سیاست نہیں ہے, ہر پاکستانی اس کی تائید کرے گا. اب آپ نے بات کی وزیر اعظم صاحب کی, اور بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے بھی کہا کہ جب وہ یو این جنرل اسمبلی میں جاتے ہیں تو وہ یہ بڑا پرٹیننٹ ایشو ہے, انہوں نے کہا ان کو اٹھانا چاہیے. بدقسمتی سے سر, جب سے یہ حکومت مارد وجود میں آئی ہے, وزیر خارجہ صاحب کا تو نام و نشان کوئی نہیں ہے. آج غالباً پہلا دن تھا وہ اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر, انہوں نے مہربانی فرمائے تشریف لے آئے, لیکن فلور آف دا ہاؤس پہ وزیر خارجہ کی ایک سٹیٹمنٹ کوئی نہیں ہے. ڈپٹی وزیر اعظم صاحب کی, ان کا فورن پالیسی پاکستان کی ہے وہ کوئی دیکھنے کو نظر نہیں آتی. میں امید کروں گا کہ جب وزیر اعظم پاکستان یونین جنرل اسمبلی میں جاتے ہیں, اور جس قسم کا اب اٹیک انڈیا کی طرف سے ہو رہا ہے, وہ آرٹیکل 370 اور 35A کے اوپر بھی بات کریں گے, اور پاکستان کی جو اسٹیٹڈ پوزیشن ہے کشمیر کے اوپر اس کو بھی جنرل اسمبلی میں جا کے اجاگر کریں گے. اچھا اب ذرا آ جاتے ہیں جی ہم پاکستان کی سیاست پہ. تو آج اسپیکر قومی اسمبلی سردار یاز صادق صاحب نے ایک خط لکھ دیا جی الیکشن کمیشن کو, اور پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک محمد احمد خان صاحب نے بھی خط لکھ دیا, اور اس میں یہ کہا گیا جی کہ جو اسپیکر نیشنل اسمبلی کا خط ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن ایکٹ میں تبدیلی ہو چکی ہے, اور جس کا اطلاق ماضی سے ہوتا ہے, لہٰذا جو ریزرو سیٹس ہیں جن جن پارٹیوں کی بنتی ہیں ان کو دی جائیں. الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا. ترمیمی الیکشن ایکٹ کے تحت کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے والا آزاد رکن اب پارٹی تبدیل نہیں کر سکتا. ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کا اطلاق 2017 سے کیا گیا ہے. ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ پہ عمل درآمد الیکشن کمیشن کی آئینی اور قانونی ذمہ داری ہے. آپ کی توجہ کے لیے الیکشن ایکٹ اس وقت نافذ العمل ہے. الیکشن کمیشن پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون پر عمل درآمد کرے, جمہوریت اور پارلیمنٹ کی بالادستی کے اصولوں پر عمل کریں. تو یہ تو ہے جی اسپیکر صاحب کا موقف. تو بیرسٹر عقیل صاحب, کیا اسپیکر صاحب براہ راست
کھلم کھلا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو جھٹلا رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں میر صاحب، ظاہری طور پہ جو قانون ہے ابھی لا آف دا لینڈ ہے، ہم نے اسی پہ ہی رہ کے بات کرنی ہے. جب یہ سیکنڈ امینڈمنٹ آئی تو ہم نے اس کو فردر کلیریفائی کیا، ایٹریٹ کیا اور بتایا کہ اس طرح پاسبل نہیں ہو سکتا کہ جب ایک جماعت نے وہ سیٹیں مانگی ہی نہیں، لسٹ ہی نہیں جمع کرائی، دوسری جماعت عزت مآب سپریم کورٹ کے پاس سامنے تھی، انہوں نے پتہ نہیں کیسے یہ ایک ڈیسیجن ہوا کہ نہیں سنی اتحاد کونسل کی تو چلیں ہمارے سامنے ہے لیکن پی ٹی آئی کی پٹیشن نہیں ہے، لیکن یہ ہم سیٹیں پی ٹی آئی کو دے دیتے ہیں. تو قانون تو واضح طور پہ ہے. ایک دفعہ جب ایک کینڈیڈیٹ نے سنی اتحاد کونسل میں جو اراکین پارلیمان ہیں انہوں نے بین الفیاں جمع کرا دیں، یہ ایک سٹیٹڈ پوزیشن ہے، ایک فیکٹ ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اب ان کو کس طرح جو ہے لیگل رائٹ دے دیا فلور کراسنگ کا، اور وہ بھی 3 دن نہیں 15 دن دے دیے گئے. یہ تو کسی آئین اور قانون میں تو لکھا نہیں ہے کہ 15 دن کے اندر وہ جمع کرائیں. پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان گیا، اب تو عزت مآب سپریم کورٹ نے ڈکلیئر بھی کر دیا ہے کہ یہ پی ٹی آئی سے ہیں، تو سرٹیفکیٹ کیسے دے سکتی ہے سپریم کورٹ؟ یہ تو کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. اچھا، تو زین قریشی صاحب، آپ اسپیکر قومی اسمبلی کا جو خط ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حامد میر صاحب دیکھیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حکومت نے پہلے تو بھونڈے طریقے سے یہ لیجسلیشن پاس کرنے کی کوشش کی. مولانا فضل الرحمان کو یہ کوٹ نہیں کر سکے، ان کے نمبر پورے نہیں ہوئے. یہ اب دوسرا طریقہ ہے اپنا گولڈن نمبر پورا کرنے کا اور ریزرو سیٹس کے تھرو کرنے کا، لیکن ایسے نہیں ہو سکتا. دیکھیں 8 ججز نے اپنا کلیریفیکیشن دے دیا اس کے اوپر، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جو 41 ممبر ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا ڈے 1 سے سٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے کہ یہ ریزرو سیٹس جو ہیں یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے ذریعے ملتی ہیں، اور 8 فروری کو آگ کا دریا عبور کر کے عمران خان کے نام پر ہمیں ووٹ پڑا. اس پڑے ہوئے ووٹ کی وجہ سے ہمیں یہ ریزرو سیٹس ملیں. ان ریزرو سیٹس کا بندر بانٹ کسی اور جماعت میں نہیں ہو سکتا. یہ کل بھی پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں تھیں، یہ آج بھی تحریک انصاف کی سیٹیں ہیں. اور جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارلیمنٹری پارٹی بھی تسلیم کر لیا تحریک انصاف کو، اور 39 ممبرز پہلے اور 41 ممبرز اب سب کو پاکستان تحریک انصاف کر دیا، تو یہ سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی اور تحریک انصاف کو ملنی چاہیے. حکومت کا نمبر وہاں سے پورا نہ ہوا تو حکومت نے اب ایک اور بھونڈا طریقہ استعمال کیا اپنا نمبر پورا کرنے کے لیے، تاکہ یہ اپنی 26ویں آئینی ترمیم پوری کر سکیں. جی، اس پہ اب عقیل ملک صاحب، یہ ایسا لگ رہا ہے کہ زین قریشی صاحب کے خیال میں جب 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ منظور نہیں کرائی جا سکی تو اس کے بعد یہ اسپیکر صاحب کے خط کے ذریعے اپنا مسئلہ آپ حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں میرے صاحب قطعاً نہیں. دیکھیں اگر ہمیں واقعتاً 26ویں آئینی ترمیم اگر پاس کروانی ہوتی تو جب ان اراکین پارلیمنٹ نے اپنے حلف لیے تھے تو ہو سکتا ہے اس کے 10-15 دن بعد ہی ہم وہ آئینی ترمیم لے آتے. اس ٹائم تو کمفرٹیبل پوزیشن میں تھے، 2/3 اکثریت بھی تھی، لیکن قطعاً ہماری نہ تو یہ تھنکنگ ہے نہ ایسی کوئی سوچ رکھتے ہیں ہم ظاہری بات ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے ایک براڈر کنسنسس ڈیولپ کر رہے ہیں. تمام اتحادی جماعتوں کو، اس کے ساتھ ساتھ جتنی اپوزیشن کی جماعتیں ان کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں. یہ جہاں تک بات ہے اس سارے معاملے کی، یہ اب ہمارے بنائے ہوئے قانون کو، کیونکہ پارلیمنٹ سپریم، ہمارے بنائے ہوئے قانون کی ایسی ایک تشریح کی جو کہ ایک عام شخص بھی، میرے خیال سے روڈ پہ چلتا ہوا شخص بھی اس کو بھی سمجھ آتی ہے کہ واقعتاً قانون میں اگر لکھا ہے کہ ایک دفعہ سرٹیفکیٹ دے دیا. میں تو خود آزاد امیدوار تھا، میں نے خود 3 دن میں پاکستان مسلم لیگ نون کا سرٹیفکیٹ جمع کروایا. اب جب یہ ایک دفعہ سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا تو پھر میں سپریم کورٹ نے اگر ان کو اجازت دی تو پھر میں بھی کہہ دیتا ہوں کہ مجھے بھی اجازت دے دیں، پھر باقی آزاد کو بھی اجازت دے دیں. اس طرح دیکھیں پاسبل نہیں ہوتا. ایک دفعہ جب آپ نے بیان الفی الیکشن کمیشن میں جمع کروا دی، اس کے کوئی تقاضے آپ کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کا کینڈیڈیٹ کھڑا تھا؟ جی نہیں، ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے وہ تھی، لیکن پھر بھی آپ آزاد امیدوار تھے. جی بالکل. اچھا جی، زین قریشی صاحب یہ بڑا میر صاحب جی کیا کہیں گے آپ؟ میر صاحب بیرسٹر عقیل سے کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا اعلان کریں، ان کو بھی اجازت مل جائے گی. بسم اللہ کریں، نیک کام میں دیری نہ کریں. نہیں لیکن زین قریشی صاحب یہ ذرا ایک اس کا جواب دینا کہ یہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے، تو انہوں نے اگر سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا میں نے مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا، تو اس کے بعد پھر یہ دوبارہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں میں نے مسلم لیگ نون کو جوائن نہیں کیا، میں نے تو پی ٹی آئی میں جانا ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ سر بیرسٹر صاحب قانون بھی میرے سے بہتر جانتے ہیں، لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ یہ ہے کہ جو 3 دن کا پیریڈ دیا جاتا ہے وہ اس وقت دیا جاتا تھا جب پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت سیٹوں کا فیصلہ کرنا ہوتا تھا. ویسے اگر کوئی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ ہے تو وہ کسی بھی وقت
किसी भी जमात का तयन कर सकता है। आपको याद है पिछली असेंबली में असलम भोतानी साहब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, उन्होंने भी बाद में अपना फैसला किया था। तो माय अंडरस्टैंडिंग इज कि अगर आपने हर किसी को इंडिपेंडेंट कह दिया तो फिर वो 3 दिन की कदगन शायद उनके ऊपर नहीं लगती, वो कदगन सिर्फ शुरू में लगती थी क्योंकि सीटों का हिसाब निकालना होता था किस पार्टी की कितनी सीटें बनती हैं। बाकी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला कर दिया है, फिर 8 जजों ने उसके ऊपर एक अपना क्लैरिफिकेशन नोट भी दे दी है। उस क्लैरिफिकेशन नोट के अंदर उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट्री पार्टी तस्लीम भी किया, जो कि इलेक्शन कमीशन नहीं कर रही है, और उन्होंने कहा कि ये 41 मेंबर भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गए हैं और इनके ऊपर 63A भी लागू होता है। तो मेरे तो समझने में इसमें बड़ी क्लैरिटी है, इस पर कोई दो राय नहीं है। आप सब उसमें सॉरी माजत के साथ, उसमें इलेक्शन एक्ट 2017 और आईने पाकिस्तान बड़ा वाज़ेह और क्लियर है। 3 दिन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ योर नोटिफिकेशन इंक्लूडिंग दैट डे, जिस दिन आपका नोटिफिकेशन हुआ, तो आपको 2 या 2.5 दिन ही मिलते हैं तकरीबन जब आपका नोटिफिकेशन हो, तो उसके विद इन 2-3 days आपको कोई भी सियासी जमात ज्वाइन करनी है। ये एट ए लेटर स्टेज नहीं हो सकता। आइन और कानून कोई मोम की नाक नहीं है कि आप जब भी चाहें उसको अपनी तरफ मोड़ लें और जिस तरह आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है उस तरह ये इंटरप्रिटेशन की जाए। आइन और कानून वाजे है, और अगर कोई अभाम रहता भी था तो दूसरी तरमीम से हमने उसको वाजे तौर पे बता दिया कि ये इस तरह नहीं हो सकता। हमारा बनाया हुआ कानून जो है वो वाजे तौर पे लिखा है कि 3 दिन के अंदर आपने करना है, और दोबारा एक दफ़ा आपने कर दिया तो दोबारा आपको चांस नहीं मिल सकता। अच्छा, आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो अब स्पीकर, इसका जवाब मीर साहब, इसका जवाब ये है, फिर मीर साहब मैं अर्ज करूं जी जी सर, इसका जवाब ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि इनकी 26वीं आईनी तरमीम अभी तक नहीं आई। इस मुल्क का एपेक्स कोर्ट अभी भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और आईनी मामलात की तशरीह अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। अगर इनको कोई इससे मसला है तो ये चैलेंज करें इसको कोर्ट में जाके, कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो गलत किया है। रिव्यू पेंडिंग है, डिटेल्ड ऑर्डर भी नहीं आया, स्पीकर साहब ऑर्डर नहीं आया सर। तो मैं तो ये बड़ा वैलिड पॉइंट है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है। तो फिर स्पीकर साहब को क्यों ये जरूरत पेश आई कि वो खत लिखना शुरू कर दें इलेक्शन कमीशन को और उनसे कहें कि इसका फैसला किया जाए। यहाँ पे ये बात करते हैं ब्रॉडर कंसेंसस की कि जी हम कंसेंसस पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस ब्रॉडर कंसेंसस में फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी सीटें हैं या आईनी कानूनी इखलाकी तौर पर हमें मिलनी चाहिए। अच्छा, इसमें अकील मलिक साहब ये एक पॉइंट लग रहा है मुझे बड़ा वैलिड है कि अगर स्पीकर कौमी असम्बली एक ऐसा ख़त लिख रहे हैं जिस पे कि ये तासुर मिल रहा है कि अब स्पीकर कौमी असम्बली और सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त एक मुहाजरे की कैफियत पैदा हो गई है, तो इसमें फिर मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो स्पीकर या हुकूमत के साथ तो खड़े नहीं होंगे? नहीं, मेरे ख्याल से देखें, मौलाना साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है, हम उनको कायल कर रहे हैं, उनकी जो रिजर्वेशंस हैं उनको भी एड्रेस कर रहे हैं, उनकी जो सजेशंस हैं वो हम वर्किंग पेपर में उसको भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। ये जो मामला है इसमें तो ज़ाहिरी बात है, देखें अब पार्लियामेंट सुप्रीम है, उस सुप्रीम इदारे के जो स्पीकर हैं उन्होंने लिखा, उन्होंने कहा जी ये सारा मामला है, और शायद हो सकता है इस ख़त के तनाज़र में वो जो रिज़र्व फैसला है, जो डिटेल्ड ऑर्डर आना है वो भी आ जाए और रिव्यू भी शायद इसके बाद लग जाए, क्योंकि अभाम तो इसीलिए परसिस्ट कर रहा है कि आज कितने, देखें 12 जुलाई से कब तक कितने दिन हो गए कि वो अभी तक फैसला नहीं आया। नहीं, वो जजेस की छुट्टियां थी ना बीच में। सर छुट्टियां तो फिर देखें, छुट्टियों में फिर हफ्ते वाले दिन भी अदालत लग जाती है और अदालत लगे बगैर जो है वो ऑर्डर भी आ जाते हैं। अभी पिछले हफ्ते को आपने देखा कि हफ्ते वाले दिन एक ऑर्डर अनाउंस हुआ, मतलब ना कॉज लिस्ट लगी, ना उसकी कोई किसी को नोटिस जारी हुआ, ना कोई और मामला हुआ और अदालत का एक ऑर्डर आ गया। ठीक है, मान लिया कि 9 तारीख तक थी, 9 तारीख से लेके अभी 19 तक 10 दिन तो बहुत हैं। एक आ जाना चाहिए इस पर तफसीली फैसला, जो कि छुट्टियों में भी शायद चेंबर वर्क में लिख रहे थे जज साहिबान। जैन साहब, आप नहीं समझते कि अब सुप्रीम कोर्ट का जो फुल बेंच का फैसला है वो आ जाना चाहिए? काफ़ी दिन गुजर गए। सर जी, जहाँ तक तो छुट्टियों की बात है तो वो तो इतवार वाले दिन ये कौमी असेंबली का इजलास भी बुला लेते हैं, लेकिन मेरा बैरिस्टर अकील साहब से एक बड़ा मासूमाना सवाल है, जहाँ मुल्क के अंदर इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस बना हुआ है, जहाँ आप अपनी इजलास बुलाने के बावजूद भी अमेंडमेंट पास नहीं करा सके और मौलाना साहब को आप मनाने में लगे हुए हैं, क्या इस खत की टाइमिंग जो है उससे शक व शुबा नहीं पैदा होता? क्या जल्दी थी स्पीकर साहब को अभी ये खत लिखने की और रिजर्व सीट्स का फौरी फैसला कराने की? पहले जो एक पेंडिंग इशू मुल्क में चल रहा है उसको तो पूरा कर लेते। सो जहां तक फैसले की बात है वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाना है। मेरे समझने में हुकूमत ने उजलत का फैसला किया है, जल्दबाजी का फैसला किया है और इनको इंतजार करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। जी, आप इसका क्या जवाब? जी, मैं मीर साहब बिल्कुल, मेरे ख्याल से शक व शुबहात तो फिर इस बात पे भी आते हैं
کہ میں نے ایک پروگرام میں کہہ دیا کہ یہ 41 لوگ آزاد ہیں، نہ یہ زمین پہ ہیں نہ آسمان پہ ہیں، یہ ہوا میں ہیں. پھر اس کے بعد ہفتے والے دن ایک فیصلہ بھی آ گیا، اور وہ بھی لگتا تو یہی ہے عجلت میں آیا ہے. اور اس کے بعد کیونکہ یہ چہم گوئیاں تو چل رہی تھیں کہ حکومت جو ہے آئینی ترمیم کی طرف جا رہی ہے. ظاہری بات ہے، دیکھیں ہم یہ کنسنسس ہم نے بالکل اجلاس بلایا تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور دونوں ہاؤسز کا اجلاس تھا. اور میر صاحب اور اتوار کو بلایا تھا، ہفتے والے دن بھی تھا، اتوار والے دن بھی تھا، اور یہ تقریباً 2-3 ہفتے سے ہم لوگ جو ہے وہ اس کو کر رہے تھے کہ ہم تیاری میں ہیں. آپ سپریم کورٹ کو فالو کرتے ہیں، سپریم کورٹ آپ کو فالو کرتی ہے اتوار والے دن جو آپ کام کرتے ہیں؟ میرے خیال سے ہم تو دن رات وزیر اعظم پاکستان محنت کر رہے ہیں، اور شب و روز محنت کر رہے ہیں، شبانہ روز محنت کر رہے ہیں، اور اتوار ہو، ہفتہ ہو، کوئی چھٹی کا دن بھی ہو، اس دن بھی وہ کام کرتے ہیں. تو گورنمنٹ تو کلیئر ہے کہ گورنمنٹ کی چھٹی نہیں ہے، گورنمنٹ تو شب و روز جو ہے وہ محنت کر رہی ہے. اچھا، اب اس میں ایک صورتحال ایسی بن گئی ہے کہ یہ جو آئینی ترمیم کی ہم بات کر رہے ہیں، اس پہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی فہم اور شعور کے مطابق کچھ بات کر رہے ہیں. تو عمر ایوب خان صاحب جو کہ اپوزیشن لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی میں، وہ کیا کہہ رہے ہیں اس پہ ذرا سنیں. اعظم تارڑ ہو گئے یا بلاول بھٹو، جس طرح کٹھ پتلیاں ہوتی ہیں، یہ کٹھ پتلیوں کا ہی رول ادا دونوں صاحبان کر رہے تھے. یہ خدا نخواستہ یہ بل یا پاس ہوتا تو پاکستان میں ایک قسم کا آپ سمجھیں کہ فیشسٹ سٹیٹ ہوتی، اور فیشسٹ / مارشل لا سٹیٹ ہوتا، اور یہاں پہ کسی قسم کی جمہوریت نہ ہوتی. عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ فیشسٹ / مارشل لا کی صورتحال پیدا ہو جاتی. تو بیرسٹر عقیل صاحب، یہ مارشل لا کی بات کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈر. دیکھیں میرے خیال سے یہ کوئی درست بات نہیں ہے، نہ کوئی مارشل لا کی بات ہے، نہ کوئی ایسی کوئی بازگشت ہے. ایک پولیٹیکل پروسیس ہے، اور حکومت جو ہے اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو ہے ڈیموکریسی میں بلیو کرتی ہے، اور جمہوریت پسند ہونے کے ناطے سے ہم جمہوریت کو پروان چڑھا رہے ہیں، اس کو فروغ دے رہے ہیں، اور جمہوری عمل کر رہے ہیں. یہ دیکھیں اس تمام تر معاملے میں بھی اگر آپ دیکھیں تو اگر کیا براڈر کنسنسس یا دیگر سیاسی جماعتوں سے باتیں، یا ایون کہ اپوزیشن کی جماعتوں سے باتیں، وہ کمیٹی بھی وہاں پہ ان کا بیٹھنا، یہ تمام تر جمہوری تقاضے ہی ہیں نا. یہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ کسی مارشل لا کی طرف یا کسی ڈکٹیٹرشپ کی طرف جا رہے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے. یہ جو زین قریشی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو جس طرح پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ سے گرفتار کیا گیا، یہ کون سی دنیا کی جمہوریت میں ہوتا ہے؟ میں نے سب سے پہلے میر صاحب، حکومت سے اگر کسی نے پہلے کی ہے اس چیز کو کنڈیم، تو میں نے سب سے پہلے کنڈیم کیا تھا، اور زین صاحب آپ کو بالکل اس چیز کی گواہی بھی دیں گے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا دیکھیں ان معزز اراکین پارلیمان کا استحقاق اگر مجروح ہوا ہے، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ کسی کو پارلیمنٹ کے اندر سے گرفتار کرنا، یا ایون کہ میں تو اس کے بھی خلاف تھا کہ پارلیمنٹ کے دروازے کے باہر سے گرفتار کرنا، ان گیٹس کے باہر سے گرفتار کرنا. اس کی ذمہ داری بالکل انکوائری ہونی چاہیے، اور ہونی چاہیے. کیا آپ حکومت کا حصہ ہیں؟ میں بالکل اسی پہ ہی ہوں. میں نے بالکل جہاں جہاں میری آواز پہنچ سکتی تھی، میں نے ایون کہ کیبنٹ میں بھی اور وزیر اعظم صاحب کو بھی کہا. میں نے ان کو کہا کہ جی یہ غلط ہوا ہے، اسپیکر صاحب کو بھی، اور میں نے کہا کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، یہ پارلیمان کا تقدس پامال ہوا ہے، اور اس کی انکوائری ہو کے دیکھیں. ایک اسپیکر صاحب نے آلریڈی خود انکوائری کال کی ہے، لوگوں کو سسپینڈ بھی کیا ہے. اس کی جب انکوائری ہوگی، انویسٹیگیشن ہوگی، اس میں اگر آئی جی اسلام آباد صاحب ہیں یا اب آپ کے وزیر داخلہ صاحب ہیں، ذمہ داری تو لینی پڑے گی. بھائی ذمہ داری اب دیکھیں اتنے دن گزر گئے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے ایک پٹیشن کی سماعت تھی. ابھی تک تو پولیس یا ایڈمنسٹریشن نہیں بتا سکی کہ یہ زین قریشی صاحب جو ہیں یہ پوچھتے پھر رہے ہیں جی مجھے کس نے اٹھایا تھا. تو زین قریشی صاحب ابھی میں پھر آپ ہی سے خود ہی پوچھ لیتا ہوں کہ آپ کو کس نے اٹھایا تھا، لیکن ایک وقفے کے بعد آپ سے پوچھوں گا تاکہ آپ ذرا ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں کہ آپ نے کتنا بتانا ہے اور کہاں تک بتانا ہے. وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. زین قریشی صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ معذرت خواہوں کیونکہ آپ ایک وکٹم ہیں، اور وکٹم جو ہے اس کو تو اسٹیٹ کو یا کورٹ کو چاہیے کہ اس کو وہ انصاف دے، اس کو جسٹس دے، لیکن کیونکہ ابھی تک آپ کو انصاف نہیں ملا تو انفارچونیٹلی بہت ہی معذرت کے ساتھ میں اب پروگرام میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک آپ کو انصاف نہیں ملا. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کو کس نے اٹھایا تھا؟ میر صاحب میں آپ کے سوال کے جواب پہ بھی بالکل آتا ہوں. اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات کر لوں. آپ نے عمر ایوب صاحب کا بیان سنایا اور اس میں انہوں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو، بلاول بھٹو صاحب کا نام لیا.
आज़म नज़ीर तारड़ साहब मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम है, लेकिन जब आज़म नज़ीर तारड़ साहब बकौल वज़ीर कानून फ्लोर ऑफ द हाउस पे आके कहते हैं हफ्ते वाले दिन कि मुझे तो अभी ही मुसवदे की कापी मिली है, तो फिर इससे शक व शुबात उठते हैं कि मुसवदा कहाँ से बना, कौन लाया, किसने इनको थमाया, और ये पहले क्यों नहीं कभी बात की गई इसके ऊपर। जहाँ तक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का सवाल है, तो उनका रोल इस सारे के अंदर मुझे बड़ा अजीब नज़र आता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो क्राउन जूल है या उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट है वो या 73 का आइन है या 18वीं तरमीम है। अब 73 के आइन और 18वीं तरमीम की खूबसूरती ये है कि वो दोनों कंसेंसस डॉक्यूमेंट्स थे। 73 का आइन आज तक इसलिए चला क्योंकि उसके ऊपर पूरे मुल्क में कंसेंसस पाई गई, और 18वीं तरमीम जो है वो 10 माह की बड़ी एग्जॉस्टिव डिबेट के बाद उसके ऊपर रजामंदी हुई और फिर उसको पास किया गया। हालांकि ये जो 26वीं आईनी तरमीम है इसमें कंसेंसस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, इसको तो चोर दरवाजे से लाया जा रहा था। तो क्यों बिलावल भुट्टो साहब इतने बेताब हैं इसको पास कराने के लिए, बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। अब बात आ जाती है कौमी असेंबली में जो कुछ हुआ और सानिया 9-10 सितंबर जो है उसमें हमें किसने उठाया। मीर साहब मुझे इतना पता है कि नामालूम लोगों ने मुझे उठाया, नकाब पोश लोगों ने मुझे उठाया। मुझे ये बताया जाता था कि असेंबली के दरवाज़ों पे ताले लग गए हैं, जो हमारे मेंबर मतलूब नहीं थे, 7 ऐसे मेंबर भी वहाँ पे मौजूद थे जो घर जाना अगर चाहते भी तो उनको नहीं जाने दिया गया क्योंकि असेंबली के दरवाज़ों पे ताले लग गए थे। यकदम रात के अंधेरे में सुबह के 3 बजे वो ताले भी खुल जाते हैं, चेनें भी उतर जाती हैं, असेंबली की बिजली को बंद भी कर दिया जाता है और अंधेरे के अंदर नकाब पोश लोग दाखिल होते हैं असेंबली में और सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को वहाँ से अगवा करके ले जाते हैं। तो मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की में 106 के तहत पिटीशन दायर की हुई है कि मेरा जो अरेस्ट है कौमी असेंबली से वो इलीगल है, और मुझे बताया जाए कि सीसीटीवी फुटेज किधर है, असेंबली के कैमरे लगे हुए थे, उसके ऊपर स्पीकर साहब ने 4 रुकनी कमेटी बनाई है जिसने इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन आज हफ्ता गुजर गया, इसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। तो मैंने ही दायर की हुई है और उस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के आगे लगी हुई है पिटीशन, और मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा अरेस्ट हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस कानून के तहत हुआ और कौन उसका जिम्मेवार है। तो आपको अभी तक जो अदालत में कार्रवाई हुई है उसमें जो डेवलपमेंट है आप उससे मुतमिन हैं? अभी तो मीर साहब बड़ी इब्तदाई है, उसमें अदालत ने नोटिस कर लिया है और सेक्रेटरी नेशनल असेंबली को, आईजी इस्लामाबाद को और दीगर जो इदारे हैं उनको उन्होंने नोटिस किया है। अब देखते हैं जब ये अगले हफ्ते केस लगता है तो उसमें क्या पेशरफ्त होती है। अच्छा, इसमें जो स्पीकर कौमी असेंबली सरदार याद सादिक साहब ने अब तक जो उनका किरदार है उससे आप मुतमिन हैं? देखिए, मैं यहाँ पे बिल्कुल एतराफ़ करूँगा आपके प्रोग्राम में कि सयार याद सादिक साहब का किरदार बड़ा इसमें पॉजिटिव रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन मेंबर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं वो स्पीकर साहब की काविश और मेहनत से हुए और उनकी वजह से हम फ्लोर द हाउस पे आए और हमने आके अपना मौक़िफ़ बयान किया। तो इसके अंदर स्पीकर साहब का रोल बजाते खुद तो बड़ा पॉजिटिव रहा है और मैं इसका एतराफ़ भी करूँगा यहाँ पर। लेकिन सिर्फ सीडीए के मुलाजमीन को मुअत्तल कर देना या सार्जेंट ऑफ आर्म्स को 40 दिन के मुअत्तल कर देना से ये मसला हल नहीं होगा। स्पीकर साहब को संजीदगी के साथ इसको लेना होगा। देखिए मीर साहब, ये एक बहुत बड़ा सानिया है कि पार्लियामेंट की सैंक्टिटी को आपने हिट किया है। जो हम अभी भी बैरिस्टर अकील और मैं जो है आइन और कानून की पासदारी की बात कर रहे हैं ना, सैंक्टिटी ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पार्लियामेंट जो है सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के ऊपर है, तो हमने उसी पार्लियामेंट की सैंक्टिटी को इरोड कर दिया जब उस पार्लियामेंट के अंदर घुस के उसी पार्लियामेंट के मेंबर्स को उठाया गया। अब इस चीज़ के ऊपर हमें जो है स्पीकर साहब को फिल फॉर एक्शन लेना होगा। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको उनके कैफियत किरदार तक पहुंचाना होगा और इंश्योर करना होगा कि आइंदा कभी पार्लियामेंट में इस किस्म की भौंडी हरकत ना हो। और मैंने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की हुई है उसका भी मकसद ये है कि आइंदा ऐसी हरकत फिर कभी ना हो पाकिस्तान की पार्लियामेंट। अच्छा जी, ज़ैन कुरैशी साहब आप हमारे साथ रहिएगा और बैरिस्टर अकील मलिक साहब भी हमारे साथ हैं। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। अच्छा बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आज वकला की कुछ तंजीमें जो हैं उनके भी कंसर्न सामने आए हैं और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी सुप्रीम कोर्ट बार को इंगेज किया है। ये अब आपको यकीन है कि ये जो स्पीकर साहब ने जो आज ख़त लिखे और पंजाब असेंबली के स्पीकर ने भी ख़त लिख दिया, तो ये जो आप एक 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए
सिविल सोसाइटी को, वकला की तंजीमों को और अपोजिशन को साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये ख़त से कहीं वो चीज़ मुतासर नहीं होगी? मीर साहब नहीं, बिल्कुल उससे मुतासर नहीं होगी। और बिल्कुल कल एक बड़ी ग्रैंड जो मुशावरत हुई है तमाम तर वकला तंजीमों की, बिलखसूस बल्कि ये इलेक्टेड तंजीमें हैं। मतलब यहाँ पे बात कर ली जाए पाकिस्तान बार काउंसिल की, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, सिंध बार एसोसिएशन की, या दीगर उनकी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की, तो ये तमाम तर KP से लेके जो है कराची तक, ये तमाम तर अहदेदारान जो इलेक्टेड अहदेदारान हैं, ये लोग आए हुए थे, सेक्रेटरी जनरल और सदूर भी, और ये तमाम तर जितने भी बार काउंसिल्स के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव फलाम जितने भी ये लोग थे, ये लोग तमाम लोग वहाँ पे थे। और ये हाज़री आपको बताती है इस एलामिये का जो बाद में जारी हुआ, ये वाज़े तौर पे एक मोहर है कि वकला की इलेक्टेड बॉडीज़ जो हैं वो इस पे मुशावरत कर रहे हैं, और उनका ये एलामिया वाज़े तौर पे बताता है कि कमेटी जो तश्कील दी गई है 7 दिन वो लेगी अपनी गुजारिशात, और जो उन्होंने इसमें रिकमेंडेशंस देनी है वो देंगे। और ज़ाहिरी बात है वो उन्होंने ये इस चीज़ को रीइटरेट किया है कि कानून साजी और आइन साजी या उसमें तरमीम, ये काम सिर्फ़ और सिर्फ पार्लियामान का है। ये कोई अगर कहे कि ये हमारा जॉब है तो किसी इदारे का जॉब नहीं है, ये बिल्कुल खालिस्तन पार्लियामान का काम है, जो कि पार्लियामान इसको बखूबी जानती भी है, समझती भी है। और इसी हवाले से मैंने आज प्रेसर भी किया कि ये 7 दिन में रिकमेंडेशंस आ जाएंगी, और अगर ये समझा जाए कि हमने ब्रॉडर कंसेंसस नहीं किए या मशावरती अमल कसरत राय के साथ नहीं किया, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। अपोजिशन के साथ, इत्तेहादियों के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, और बिलखसूस जो असल स्टेक होल्डर्स हैं, वकला तंजीमें या उनकी बॉडीज़ या बार एसोसिएशंस या बार काउंसिल्स, उनके साथ हमने ये सारा मशावरती अमल किया। ये जल्दी इतनी क्यों नज़र आ रही है? क्या ये तासुर दुरुस्त है कि काजी फायद साहब की रिटायरमेंट से पहले आप सब कुछ करना चाह रहे हैं? कतई नहीं। मैं आपके प्रोग्राम से ये बात बिल्कुल बताऊंगा कि ये अमल शुरू हुआ जैसे ही हुकूमत अमल में आई और हुकूमत बनी, तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ख़ुद लॉ रिफॉर्म्स कमेटी को हेड कर रहे थे। उसकी मुतअद्दिद मीटिंग्स हुई, ऑन एंड ऑफ हमने इस तमाम मामले को देखा। ये तमाम तर चीज़ें हम, क्योंकि हमने अपना पहले होमवर्क कंप्लीट करना है, उसमें आज़मज़ी तारर साहब भी थे, उसमें दीगर लीगल फ्रेटर्निटी के लोग भी थे, उसमें मैं ख़ुद भी उसका मेंबर हूँ। कुछ मीटिंग्स हमारी यहाँ पे हुई, कुछ मीटिंग्स ओवर द वीकेंड हमारी लाहौर में भी हुई, और ये अमल काफ़ी टाइम से चल रहा है। मतलब मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये मार्च अप्रैल से सारा मामला चला हुआ है, तो ये तब से चला हुआ है। तो ये कोई ओवरनाइट हमने मसवदा तैयार नहीं किया या उस पर वर्किंग पेपर ओवरनाइट तैयार नहीं हुआ। इसमें बड़ी मेहनत है और बड़ा एक हम बैकग्राउंड आप उसमें देखें तो हमने अदालती इस्लाहात पे काम करना है, और ये रोज़े अव्वल से हमारी जो एक कह लें वर्किंग थी वो इसी पे थी कि ये जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर जो तमाम तर देखें आम इंसान का, आम कॉमन मैन का जो मसला है, वो ये आइन की तशरीह से उसका प्रॉब्लम कोई लेना देना नहीं है। उनका प्रॉब्लम है कि हमारे केस नहीं लगते, हमारी अपीलें नहीं सुनी जाती, हमारी जेल अपील्स हैं, हम बग़ैर किसी वजह के अगर हम बेगुनाह हैं तो हम पाबंद सलासिल हैं, और हमारे अगर केस टाइमली टेकअप हो जाएं और ये बैकलॉग क्लियर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी एक सक्सेसफुल स्टोरी होगी हमारी गवर्नमेंट के लिए भी, हमारे इत्तेहादियों के लिए भी, कि हम वाक़तन जुडिशल रिफॉर्म्स ला के तो हमने ये बैकलॉग क्लियर किया। और ये यहाँ पे जो एक 139 पे अभी हम एग्जिस्ट करें जुडिशल इंडेक्स पे, तो उसमें आप देखें कि खातिर खा जो है वो बेहतरी भी आएगी। अच्छा ज़ैन कुरैशी साहब, एक सवाल बड़ा अहम है कि इस वक्त जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है वो कह रहे हैं जी कि हम तो जुडिशल रिफॉर्म्स और जो एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसकी बात तो हम बड़ी देर से कर रहे हैं, और मौलाना फजलुर रहमान को भी कोई इस पे इख्तलाफ नहीं है, वो भी जुडिशल रिफॉर्म्स के हामी हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे भी उनको कोई इख्तलाफ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पे क्या मौक़िफ़ है? मीर साहब, 2 बातें हैं इसमें। पहली बात तो जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा ना कि कानून साजी जो है ये पार्लियामान का इख्तियार है, कोई इससे डिसएग्री नहीं करता, हम सारे इस बात पे मानते हैं। लेकिन क्या हम अपोजिशन के मेंबर उसको यरगमान बना लेना, उनको पंजाब हाउस में रखना और उनको बज़ोर बाजू वोट कराना, क्या ये भी कानून साजी के अमल में इनका इख्तियार है? ये करने की क्यों पेश आई? दूसरी बात, बैरिस्टर अकील साहब ने बड़ी खूबसूरती से कह दिया कि सारी जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं वकला की, उन्होंने अपनी टैसिट अप्रूवल दे दी है, तो ऐसी बात नहीं है।
آج 19 تاریخ تھی اور آج کے دن تمام پاکستان کے جو لیگل فٹرنٹی ہے وہ کٹھی ہوئی اور اسی موقف پہ کٹھی ہوئی کہ جس قسم کی قانون سازی یہ 26ویں آئینی ترمیم میں کرنا چاہ رہے ہیں, جس طریقے سے یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو کھوکھلا کرنا چاہ رہے ہیں, ریڈنڈنٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ڈی فینک کرنا چاہ رہے ہیں, وہ غلط ہے. اور وہ کمیٹی تشکیل دی ہے. اب جیسے بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں کمیٹی نے اپنی ریکمنڈیشنز دینی ہیں. جب ان کی ریکمنڈیشن منظر عام پہ آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئی بھی لیگل فٹرنٹی میں اس 26ویں آئینی ترمیم کی اس شکل میں رضامندی نہیں دے رہی. جہاں تک بات ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی, تو سر پاکستان تحریک انصاف کا موقف اس پہ بڑا کلیئر ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہی وہ کورٹ ہے جس نے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرنا ہے. اور یہ کلیئر ہے کہ ایک 5 ممبر بینچ جو ہے اس نے کانسٹیٹیوشنل میٹرز کو ٹیک اپ کرنا ہے. تو کسی پیرالل کورٹ یا سپریم کورٹ کے اوپر ایک نیا کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنانے کا کوئی جواز ہمیں نظر آتا نہیں ہے, ماں سوائے یہ کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو ریڈنڈنٹ کرنا ہو, اپنی مرضی کے ججز کو اس کورٹ میں لے کے جانا ہو اور پھر اپنی مرضی کے کانسٹیٹیوشنل آرڈرز ان سے لینے ہوں. ادروائز سپریم کورٹ آف پاکستان سفیشینٹ ہے اس کام کے لیے, اور آئین اور قانون کی تشریح وہ پہلے بھی کرتے آئے ہیں اور 5 ممبر بینچ ابھی بھی کر سکتا ہے. اب یہ بتائیں کہ ہم آئین کی بات کر رہے ہیں, آپ نے کہا پارلیمنٹ سپریم ہے, ٹھیک ہے پارلیمنٹ اس لیے سپریم ہے نا کہ کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ آپ ہماری آئین ساز ادارہ ہیں, پارلیمنٹ آئین ساز ادارہ, قانون سازی آئین سازی بالکل ٹھیک ہے ادارہ کا. اب جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی بھی پاکستان کے شہری کو اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کرنے کا حق حاصل ہے, اور کوئی بھی سیاسی جماعت پاکستان کے کسی بھی شہر میں, قصبے میں, دیہات میں, گلی میں, کوچے میں, کہیں پہ بھی وہ لوکل ایڈمنسٹریشن کی مرضی سے, ان کی اجازت سے ایک جلسہ کر سکتی ہے. اب تحریک انصاف کو آپ نے پہلے لاہور اسلام آباد میں جلسے کی اجازت دی, اب انہوں نے لاہور میں جلسہ کرنا ہے, وہاں پہ جو پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے اس کا آئین میں کہاں سے کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ میر صاحب بہت زبردست سوال ہے آپ کا. دیکھیں آئین میں جو اجازت ہے رائٹ ٹو پیسفل اسمبلی, بالکل رائٹ ٹو پیسفل پروٹیسٹ بالکل کر سکتے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. کئی جماعتیں ہیں وہ کرتی ہیں, لیکن بالخصوص اس جماعت کا وتیرہ بن چکا ہے کہ نہ تو یہ پیسفل پروٹیسٹ ہوتے ہیں, نہ ہی ان کی پیسفل اسمبلی ہوتی ہے, اور وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے. اور یہاں پہ تو چلیں اسلام آباد کی حد تک تو قانون ایگزسٹ کرتا ہے, وہاں پہ اگر کوئی سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی ایسے خدشات ہیں, یا جو آپ نے پوری 8 تاریخ کی جو فلم تھی, جو 8 ستمبر کا ان کا جلسہ تھا, جس قسم کی تقاریر تھی, جس قسم کے ڈیمینر تھا, جس قسم کی باتیں کی گئیں, جس طرح اسٹیٹ کو اور حکومت کو کے خلاف جو ہے جس طرح کی زبان بھی استعمال کی گئی, اس کے ساتھ ساتھ کس کو کیا کیا نہیں کہا گیا, مطلب صحافی برادری کو بھی پیچھے نہیں چھوڑا گیا. مطلب یہ ایسے اگر جلسوں کی اجازت کرنے دی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کسی جمہوریت میں نہیں لکھا کہ آپ ان کو اجازت نہیں دے رہے. میرے خیال سے لاہور کی اجازت مشکل نظر آ رہی ہے 8 تاریخ کے بعد. اب لیکن معاملہ سبجیکٹس ہے اور ایک لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے لاہور. اچھا آپ دیکھیں نا, مسئلہ ہے ہر مسئلہ ہی کورٹ میں چلا جاتا ہے تو ہم کدھر جائیں جی؟ یہی بات ہے میر صاحب. اچھا تو زین قریشی صاحب, اب اگر آپ کو اجازت نہیں ملتی لاہور میں جلسے کی, آپ پھر بھی کریں گے؟ سر پہلے تو اس بات پہ آ جائے نا جو بیرسٹر صاحب فرما رہے ہیں, 8 تاریخ کو جو جلسہ ہوا یہ کہتے ہیں جی تقاریر سے ان کو اعتراض ہے, تو آرٹیکل 16 آرٹیکل 17 فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے ہر کسی کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی اظہار رائے کر سکیں. لیکن اس کے باوجود بھی وہ جلسہ پرامن رہا, وہ جلسہ پیسفل رہا. روڑے آپ نے اٹکائے, اجازت دینے کے بعد کنٹینر آپ نے لگائے, ہمارے بندوں کو زد و کوب کرنے کی آپ نے کوشش کی, اس سب کے باوجود لاکھوں بندے سنگجانی کے موقع پہ اس جلسے میں آتے ہیں. وہ جلسہ ہوتا ہے, پیسفلی ہوتا ہے, ڈسپرس کرتا ہے, لوگ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. پیچھے آپ اس کے اوپر ایک FIR دے دیتے ہیں, جھوٹی FIR, جس میں آپ نے بیرسٹر گوہر کے اوپر بندوق لگا دی, آپ نے شعیب شاہین کے اوپر بندوق ڈال دی, CM کے اوپر کلیشن کوف ڈال دی. میرے اوپر کیا الزام ہے میر صاحب؟ میرے اوپر الزام یہ ہے کہ میں نے پولیس والے کو یرغمال بنایا اور میں نے اس کی بلٹ پروف جیکٹ چھین لی. اب میں اگر آپ کو کہوں حلفن میر صاحب کہ اس جلسے کے اندر میرا کسی پولیس والے سے کوئی مکالمہ ہی نہیں ہوا, میری کسی پولیس والے سے کوئی ملاقات ہی نہیں ہوئی. اچھا اس جلسے کے اندر پوری نیشنل انٹرنیشنل میڈیا موجود ہے, آپ نے ایک ایک لفظ
علی امین گنڈپور کی تقریر کا سنا دیا جس کے اوپر بیرسٹر عقیل ملک کو اعتراض ہے، لیکن وہ موقع نہیں دکھا سکے کہ کب ہم نے پولیس والوں کو یرغمال بنایا، کب ہم نے ان کے اوپر بندوقیں تانی، کب ہم نے ان کو مارا پیٹا گالم گلوچ کیا، اس کا کوئی ویڈیو ایویڈنس موجود نہیں ہے ایک ایسے جلسے کو جس کو پورا پاکستان کور کر رہا ہے۔ تو سر ان کے این او سیز بھی جو ہیں وہ بددیانتی پہ ہیں، ان کی ایف آئی آر بھی جھوٹی ہیں، یہ ہمیں اجازت دیں نہ دیں ایک برابر ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اپنا پیسفل جلسہ اور رائٹ ٹو اسمبلی جو ہے اس کو ایکسرسائز کرے گی، اور انشاءاللہ 21 تاریخ کو شام 4 بجے مینار پاکستان کے مقام پہ انشاءاللہ تحریک انصاف کا جلسہ ہوگا، کیونکہ ان کا این او سی دینا نہ دینا ایک برابر ہے۔ انہوں نے این او سی دے کے بھی ہمارے پہ جھوٹے ایف آئی آر کاٹی ہیں۔ ہم نے اسلام آباد میں بھی پرامن جلسہ کیا تھا، انشاءاللہ ہم لاہور میں بھی پرامن جلسہ کریں گے۔ لیکن ظاہر قریشی صاحب، اگر مینار پاکستان میں پانی چھوڑ دیا گیا پھر کیا کریں گے؟ یہ تو ماضی میں ہوتا رہا، پانی چھوڑ دیا سر ہم گوڈے پانی کھڑا ہونا سر کیچڑ میں کھڑے ہو کے ہم جلسہ کریں گے، لیکن جلسہ تو مینار پاکستان میں ہوگا، 21 تاریخ کو ہوگا اور شام 4 بجے ہوگا۔ تو مینار پاکستان کی اس کا مطلب ہے حکومت بھی باز نہیں آئے گی، آپ بھی باز نہیں آئیں گے، تو مینار پاکستان کا جب وہ ایک گرین بیلٹ ہے سارا وہ تباہ برباد ہو جائے گا آپ کی سیاسی لڑائی میں؟ سر ہم تو نہیں چاہتے، ہمارے لیے تو مینار پاکستان ایک نہایتی اہمیت کا حامل ہے۔ لاہور ریزولوشن، پاکستان ریزولوشن یہاں پہ سائن ہوئی، پاکستان کی بنیاد یہاں پہ رکھی گئی، اور اس لیے پاکستان تحریک انصاف بھی ہمیشہ اسی پوائنٹ کو چنتی ہے اپنے جلسے کے لیے۔ ہم وہ جماعت ہے میر صاحب جس نے 5 دفعہ مینار پاکستان کو بھرا ہے، پرامن طریقے سے بھرا ہے اور پرامن طریقے سے وہاں سے ڈسپرس بھی کی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنے ریکارڈ کو خراب نہیں ہونے دیں گے، پرامن طریقے سے آئیں گے، اپنا سیاسی اور اپنا آئینی حق کو ایکسرسائز کریں گے اور پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو جائیں گے، لیکن جلسہ 21 تاریخ کو مینار پاکستان پہ کریں گے۔ اب آخر میں عقیل ملک صاحب، اب سوال میرا کچھ جو ہے وہ سیاسی بھی ہے، ہسٹوریکل بھی ہے، کہ مینار پاکستان کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں پہ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کا ایک سالانہ جلسہ ہوا تھا اور پاکستان کی قرارداد بھی وہاں پہ منظور ہوئی تھی۔ پاکستان جو ہے اس کی تشکیل ایک سیاسی اور جمہوری عمل کی پیداوار کا نتیجہ ہے۔ اس پاکستان میں اسی جگہ پہ مینار پاکستان پہ ایک پولیٹیکل پارٹی ایک جلسہ کرنا چاہتی ہے، اور مسلم لیگ جو کہ آپ علمبردار ہیں قائد اعظم کے بے شک نظریات کے، آپ ان کو وہاں پہ جلسہ کرنے سے روکیں گے؟ اگر قائد اعظم آج زندہ ہوتے تو کیا کہتے آپ کو؟ قائد اعظم بھی خوش ہو رہے ہوتے کہ ایک انتشاری جماعت کو، انتشاری ٹولے کو، جن کی جمہوری روایات تو نہیں ہیں، اب جس طرح زین صاحب نے ذکر کیا، میں تھوڑی سی اس بات کو اس کے ساتھ بھی جوڑوں گا۔ پولیس پارٹی پہ کس نے جو ہے پتھراؤ کیا یہ سنجانی والے جلسے میں؟ پولیس پارٹی کو کس نے جو ہے وہ یہ تمام تر چیزیں کی؟ ویسے میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم بھی، سر میں عرض کروں، اگر وہ 26 نمبر پہ ہوا، دیکھیں ہوا تو صحیح، آ گیا، بات کرنا چاہ رہا ہوں ایک فیکچول۔ بیرسٹر صاحب عرض سے سنیں، میرا سوال کچھ اور ہے، آپ لوگ کہیں اور چلے گئے یار، میں قائد اعظم کی بات کر رہا ہوں۔ میر صاحب رکیں، میر صاحب آپ کے سوال کا بھی جواب دے رہا ہوں، اس کو ذرا ہسٹوریکل پس منظر میں ڈال رہا ہوں۔ جب 1940 میں یہاں پر ریزولوشن پاس ہونا تھا نا منٹو پارک میں اور مینار پاکستان کے مقام پہ، تو میر صاحب آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں، یہ رقبہ جو ہے میری والدہ کی فیملی کا تھا۔ میاں امیر الدین صاحب کی زمین تھی، یہاں پہ امرودوں کا باغ تھا، تو انہوں نے اپنا امرودوں کا باغ کٹوا کے قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ جگہ مختص کی تھی، اور یہ میرے ہی خاندان کی زمین پہ ہوا تھا۔ اور یوسف صلاح الدین صاحب نے اس کے اوپر بڑا تفصیلی پیپر بھی لکھا ہے، وہ بھی آپ کو پتا ہوگا۔ اب یہ جو بات کریں نا پولیس پارٹی کے اوپر، وہ 26 نمبر پر ٹیئر گیسنگ کی گئی تھی، وہاں جلاؤ گھراؤ پتھراؤ جو بھی ہوا وہاں پہ ہوا، اور وہ 14 کلومیٹر دور تھا جلسہ گاہ سے۔ اچھا چلیں، میرا وقت ختم ہو رہا ہے۔ زین صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اور عقیل ملک صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ میں نے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک سیاسی اور جمہوری عمل کی پیداوار ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں انہوں نے سیاسی جلسے اور جلوسوں کے ذریعے یہ ملک بنایا تھا، الیکشن کے ذریعے یہ ملک بنایا تھا۔ جو 1946 کا جو الیکشن تھا اس کے رزلٹ جو ہے، اور پھر بعد میں جو ریفرینڈم ہوا خیبر پختونخوا میں، اس کا جو رزلٹ ہے اس سے پاکستان تشکیل پایا تھا۔ تو سیاسی جلسے جلوس اور جو الیکشن ہے اس میں رخنہ اندازی کرنا یہ پاکستان کے بنیادی نظریے کی نفی کے مترادف ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔